یہ میں نے باتیں آپ کو 8 کی 8 سمجھائی ہیں. ان 8 باتوں میں سے کوئی ایک بھی کسی میں پائی جا رہی ہے تو وہ درست قول نہیں ہوگا. اور جب قول درست نہیں ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، پھر آپ کچھ بھی کر لیں آپ کے حالات درست نہیں ہوں گے، آپ کے اعمال درست نہیں ہوں گے. اس بات کو اپنے گھروں میں اس کا باقاعدہ مذاکرہ کیجئے گا کہ بھئی یہ 8 باتیں ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے. جب یہ 8 باتیں نہیں ہوں گی نا، اس وقت آپ اپنا ماحول اپنے گھر کا دیکھیں، اپنے گھر کا ماحول اس وقت آپ دیکھیں گے، اور وہ گھر ظاہر ہے پورے خاندان میں پھر بات چلے گی، اور یہی بات پورے معاشرے میں پھیلے گی. سب سے پہلی چیز 8 باتوں میں سے جس سے انسان کو بچنا ہے، اور اگر ان 8 میں سے کوئی ایک یا یہ چیز شامل ہو گئی وہ درست بات نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز جھوٹ کا خاتمہ. اپنے اندر سے بھی خدارہ جھوٹ کو نکالیں، اور اپنی نوجوان نسل جو نئی نسل آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ نہیں بول رہے، آپ کا بچہ نہیں بولے گا انشاءاللہ. کوشش کریں کچھ بھی ہو جائے مذاق میں بھی نہ ہو. دوسری چیز جو میں نے پہلے بھی عرض کی، غیبت. اس سے اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو بچائیں. اور یہ غیبت انسان کے اعمال کھا جاتی ہے، یہ کہیں کا نہیں رہتا آدمی. نفرتیں دلوں میں اسی یہ بنیاد بنتی ہے. نکالیں اپنے اندر سے. یہ دوسری چیز میں عرض کر رہا ہوں، غیبت، اس سے بچیں. تیسری چیز اور بہت اہم چیز ہے تہمت لگانا، بہتان باندھنا. بچے بچپن میں ایک دوسرے پر لگا دیتے ہیں، بچے نے نہیں کیا ہوتا دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اس نے کیا ہے جی. یہ بہتان ہے. اس کو سکھایا جائے گا بیٹا نہیں، آپ نے نہیں کرنا. الزام نہیں لگانا کسی پہ. اور تب ہوگا کہ جب باپ صبح آتا ہے، دن کو آتا ہے، یا ماں ہے وہ پڑوسیوں پر الزام تراشیاں ہیں، وہ فلانی اس نے ایسا کیا، باپ پورا دن اس کا کام یہ ہے، تو معذرت کے ساتھ بچے پھر یہی کریں گے. چوتھی چیز، یہ تو بہت زیادہ ہے، اور یہ ہمارے گھروں کا پورا ماحول بگڑ رہا ہے اس چوتھی چیز سے. چغل خوری کی میں عام تعریف آپ کو سمجھاؤں، اور دیکھیں عربی میں اسے نمام اور قطات کہا جاتا ہے. اللہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات لا يدخل الجنت نمام. چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا. یہ آپ نے فرما دیا صاف. 5ویں چیز عرض کرنے لگا ہوں، بہت اہم ہے، تمسخر، مذاق اڑانا. یہ بچپن سے بچوں میں سے نکالیں، اسے روک دیں، اسے ٹوک دیں وہیں پہ. بیٹا کسی کا مذاق نہیں اڑانا. آپ قرآن نے حکم دیا ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی اجازت نہیں ہے، گناہ کبیرہ قرار دیا ہے اس کو. کدھر بیٹھے ہم لوگ؟ کسی کا مذاق اڑانا گناہ کبیرہ ہے. یہ قرآن نے منع کیا ہے کہ بھئی کوئی قوم کسی دوسری کی مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہو. ہمارے ہاں بڑے سینہ چوڑا کر کے جو ہے نا مذاق اڑایا جاتا ہے. کتنا خطرناک کام ہے. اور یہ چیز بچپن سے بچوں میں آتی ہے. باپ مذاق اڑا رہا ہے اپنی اہلیہ کے ماں باپ کا، تو یہ بچہ بھی اڑائے گا کل کو. اڑاتے ہیں ہمارے گھروں میں، تمہارا باپ تو یہ ہے، تمہارے باپ نے یہ کیا ہے، تمہارا باپ کرتا کیا ہے، تمہاری ماں نے یہ کیا ہے. یہ ہمارے گھروں میں شوہروں کے حالات ہیں، وہ کرتے ہیں ایسا اور پھر روتے پھرتے ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم تعویذات نہیں، پورا قرآن مجید تعویذ میں بند کرو اور گلے میں لٹکا لو، نہیں ٹھیک ہوں گے آپ کے حالات. لکھ کے دے دیتا ہوں میں. آپ نے خود سکھایا، اس کی گھٹی میں ڈالا ہے آپ نے کہ کچھ نہیں ہوتا اس کے ماں باپ کا مذاق اڑانے سے. 6ٹھی چیز، دھوکے سے بچیں. منافقت جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں. آج ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، منافقوں والا عمل ہے. جس کے ساتھ کھڑے ہم کہتے ہیں ہم تیرے ہیں، وہاں سے الگ ہوئے ہم کہتے ہیں ہم تو اس کے ساتھ ویسے کھڑے تھے. منافقوں کا کیا عمل تھا؟ قرآن مجید میں انا معاکم، اللہ کے رسول کے پاس آئے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں جی، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. جیسے ہی کفار میں گئے انا معاکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو صرف جو ہے نا گیم کھیل رہے تھے، ہم مکر فریب کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے ان کو. اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکہ ہمیں نہیں دے رہے تھے، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کے ساتھ اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ وہ کیسے بیوقوف لوگ، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دھوکے باز آدمی پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جاتا. یہ ہمارے بچوں کو سمجھنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا. بیٹا آپ نے اگر زندگی میں دھوکے والے عادتیں اپنا لی، زبان میں دھوکہ بازی آ گئی،
آپ پر کوئی شخص اعتبار نہیں کرے گا. اس لیے کچھ بھی ہو جائے منافقت سے بچنا ہے، دھوکہ نہیں. 7ویں چیز عرض کرنے لگا ہوں، ایذائے مسلم. ولا تنابزوا بالالقاب، ناموں سے نام مت بگاڑا جائے. ایذائے مسلم میں آتا ہے نا، اس میں سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو ایذا دینا زبان کے ذریعے سے، یہ انتہائی ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے. یہ سمجھایا جائے بیٹا کسی کو ایذا نہیں دینی، بڑا ہے اسے بڑا رکھنا ہے، چھوٹا ہے اسے چھوٹے کے، نقصان نہیں دینا کسی کو، ایذا نہیں دینی آپ نے، نہ زبان کے ذریعے سے نہ ہاتھ کے ذریعے سے. اور آخری اور بہت اہم چیز جو میں عرض کرنے لگا ہوں، وقت پورا ہونے لگا ہے، گالی دینا. قرآن میں ہے. یہ میں نے باتیں آپ کو 8 کی 8 سمجھائی ہیں. ان 8 باتوں میں سے کوئی ایک بھی کسی میں پائی جا رہی ہے تو وہ درست قول نہیں ہوگا. اور جب قول درست نہیں ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، پھر آپ کچھ بھی کر لیں آپ کے حالات درست نہیں ہوں گے، آپ کے اعمال درست نہیں ہوں گے. اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں، گالی بہت بڑا جرم ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سباب المسلم فسق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ ہمارے تو گالی سے نیچے بات ہی نہیں کرتے. ماں بہن کی گالی تو ایسے ہے جیسے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، گناہ کبیرہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا. صحابہ، ظاہر پاکیزہ معاشرہ، صحابہ پریشان، اے اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی اور بدلے میں اس نے بھی اس کے ماں باپ کو گالی دی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. دے نہیں رہے ہم لوگ. صبح ہوتی ہے تو گالی سے ہوتی ہے، شام ہوتی ہے تو گالی پہ ختم ہوتی ہے.